الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشاہد ومشہود، اور قسم ہے گواہ کی اور قسم ہے جس کی گواہی دی گئی۔ سامعین، آج ہماری سورہ البروج کی آیت مبارکہ نمبر 3 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی بروج کے حوالہ سے، برج کے حوالہ سے، اور اس پہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ برج کسے کہتے ہیں، اس بلند عمارت کو یا برج اس ایک واضح چیز کو جو بلند اور اعلیٰ مقام پر فائز ہو۔ اور اس حوالے سے برجوں کی تعداد کے حوالے سے وقت نہیں تھا، ورنہ اس کے بعد ہم کرتے کہ 12 برج ہیں، اور پھر اس کے بارے میں کچھ علماء حیات نے کچھ باتیں بھی لکھی کہ 9 آسمان ہیں، اس طرح کی یہ باتیں۔ اور ہمارے بعض جو انگریزی فلاسفر ہیں وہ بھی اس حوالے سے اپنی آراء رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا ان سے اس لحاظ سے تعلق نہیں ہے، اس لیے ان تمام باتوں کو میں نے صرف نظر کیا اور چھوڑ دیا، اور وہ جو ہمیں قرآن و سنت جس حوالے سے جس کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ اور پھر اس کے بعد والیوم الموعود، قیامت کے حوالے سے جو وعدہ کیا گیا دن ہے، وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ اس کے بعد آگے جو تیسری آیت مبارکہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وہ ہے وشاہد ومشہود، 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آج ہم انہی پہ بات کریں گے۔ شاہد کا معنی ہے گواہ، اور مشہود کا معنی ہے جس پر گواہی دی گئی۔ شاہد فاعل ہے اور مشہود مفعول ہے، وہ سبجیکٹ ہے شاہد، اور مشہود آبجیکٹ، جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ فاعل کہلاتا ہے، اور جس پر کوئی کام کیا جائے یا اس پر کام واقع ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مفعول ہوتا ہے، وہ مشہود ہے یہاں پہ۔ اب حضرت علی اور رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس بھی اس میں ایک بات میں شامل ہیں کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ۔ اب اس لحاظ سے شاہد کا معنی یہ ہوا کہ اللہ فرماتا ہے ہمیں جمعہ کی قسم ہے اور ہمیں یوم عرفہ کی قسم ہے۔ یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کی قسم۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دن جو ہے وہ بڑا مقدس ترین دن ہے، اور حج کا جو رکن اعظم ہے، جو سب سے بڑا رکن ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ یوم عرفہ کے اندر عرفات کے اس مقام پر اس دن میں وہ جو خطبہ سنا جاتا ہے وہ حج کا رکن اعظم۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ شاہد سے مراد حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی گواہی مراد ہے، اور شاہد سے مراد خود اللہ کی ذات ہے، اور مشہود جس پر گواہی دی گئی وہ کون ہے؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود گواہیاں عطا فرمائی۔ اللہ شاہد ہوا، گواہی دینے والا، اور جس پر گواہی دی گئی وہ کون ہے؟ وہ مشہود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہی سے ایک اور روایت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی شامل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شاہد سے مراد
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور مشہود سے مراد جو ہے باقی سارے جو انبیاء ہیں وہ مراد ہیں، اور بعض نے کہا سے باقی امتیں مراد ہیں۔ شاید آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سردار سے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد فرمایا، اور ارشاد ہوا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا۔ اسی طرح ایک اور مقام میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ شہیدہ کا اور شاہد کا معنی ایک ہی ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسا دن ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور آپ کو ساری امتوں پر اور سارے نبیوں پر شاہد بنا کر لے آئیں گے۔ آپ کو سب پہ گواہ لائیں گے، آپ سب کی گواہی دیں گے، اولین سے آخرین سب تک جتنے بھی آئے۔ اسی طرح فرمایا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہیداً علیکم، وہ تمہارے اوپر گواہ ہے۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہد ٹھہرے۔ تیسرا قول یہ ہے آپ شاہد ٹھہرے، اور جن پر آپ نے گواہی دینی ہے اور جن کے اوپر گواہی دی جائے گی وہ کون ہو گئے؟ سارے انبیاء بھی ہو گئے اور سارے انبیاء کی امتیں بھی ہو گئی، وہ کیا بن گئے؟ مشہود۔ اب اس کے بعد ایک اور قول بھی کیا ہے، اور وہ قول کیا ہے؟ وہ قول یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ شاہد ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مشہود ہے۔ وہ کس بنیاد پہ؟ وہ جو پہلا سب سے پہلا اللہ کا عہد اور وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا تھا کہ اے انبیاء کرام علیہ السلام تم گواہی دو، ایک میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس آئے گا، تو میرا محبوب ہے اور خاتم الانبیاء ہے، اگر وہ تمہارے پاس تشریف لے آئے وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، قرآن میں ہے کہ تم اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ تو تمام انبیاء نے کہا کہ اے اللہ ہم اس پر ایمان بھی لے آئے اور اس کی مدد کا وعدہ بھی تجھ سے کرتے ہیں، اور ہم سارے اس پر گواہ ہیں۔ تو اس بنیاد پر سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے کس کی گواہی دی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی۔ اس بنیاد پر سارے انبیاء شاہد ٹھہرے، اور جس پر گواہی دی گئی تھی وہ کون تھے؟ مشہود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مشہود ٹھہرے۔ اس سے آگے اور اس سے مراد ہے شاہد اور مشہود سے۔ شاہد سے مراد انسان کے اعمال ہیں، اور مشہود سے مراد خود انسان ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کراماً کاتبین کا جو لکھا ہوا رجسٹر ہے، دائیں والا بھی اور بائیں والا، اسے لایا جائے گا انسان کے سامنے، اور وہ رجسٹر، وہ نامہ اعمال ہماری گواہی دے گا، یہ اچھا کیا، یہ برا کیا، یہ درست کیا، یہ غیر درست کیا، یہ اس نے کیا، یہ اس نے کیا، یہ سارے کا سارا جو ہمارا نامہ اعمال ہے یہ کیا بنے گا؟ ہمارا گواہ بن جائے گا، ہمارا گواہ بنے گا۔ اور گواہی کس پر دی جائے گی؟ ہر انسان پر۔ تو انسان کیا بن جائے گا؟ مشہود۔ شاہد نامہ اعمال اور مشہود خود انسان۔ اس سے آگے بڑھیے، ایک اور جو اس کا معنی کیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان کا ہر جو عضو ہے، انسان کے جتنے اعضاء ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یہ سب کچھ فرمایا یہ اللہ کے دربار میں شاہد ہیں، اور انسان جو ہے وہ مشہود ہے۔ کس بنیاد پر؟ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یفعلون۔ اب کیا ہوگا؟ یہ اس دن
ہم سب کی زبانوں پر منہ پر مہر لگا دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم, منہ پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, فرمایا لوگوں کی کیا کریں گے, ان کے ہاتھ بولیں گے, لوگوں کے ہاتھ بولیں گے. وتشہد ارجلہم, لوگوں کے پاؤں گواہی دیں گے. اب گواہ جو گواہی دیتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ گواہ. اور گواہ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ شاہد. تو اب شاہد کون بنا؟ ہمارے ہاتھ, ہمارے پاؤں, ہماری آنکھیں, ہمارے کان. اب یہ گواہی دیں گے, اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اس نے ہم سے یہ اچھا ہو. یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں ہم سے اس نے یہ برا کام لیا. یا اللہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں ہم سے یہ چل کر گیا اس اچھے کام کی طرف. یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں ہم سے یہ چل کر گیا فلاں برے کام کی طرف. تو اس لحاظ سے ہم سب کے جتنے اعضاء ہیں یہ یاد رکھیے گا, ہمارے اعضاء بھی ہمارے شاہد ہیں. اس لیے اپنے اعضاء سے وہی کام لیجئے کہ کل ان کی گواہی ہمارے حق میں آئے, ہمارے خلاف نہ آ جائے. اور یہ سب سے بڑی انسان کی رسوائی کا دن ہوگا اور لمحہ ہوگا کہ اس کے اپنے اعضاء ہی اس کے خلاف بول پڑیں گے, اپنے اعضاء ہی اس کے خلاف بول پڑیں گے. تو فرمایا اس لحاظ سے انسان کا ہر جو عضو ہے وہ شاہد ہے, اور جس پر یہ گواہی دی جائے گی وہ کیا بن جائے گا؟ وہ مشہود بن جائے گا. اب آ جائیے اس بات کی طرف. اور ایک اور بھی قول وہ بھی کیا گیا, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خود شاہد ہے, اور ساری کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مشہود ہیں. اللہ ہم میں سے ہر ایک کے عمل کا گواہ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے, وہ ملاحظہ فرما رہا ہے, اور قیامت والے دن وہ بتائے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ تو نے یہ عمل کیا اور میں نے تیرا ہر عمل دیکھا. خود قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ بصیر بما تعملون, بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. بصیر فرمایا, اور اسی طرح فرمایا سمیع, اللہ تمہارے ہر بات کو سن بھی رہا ہے. ان اللہ سمیع بصیر, اکٹھا فرمایا بے شک اللہ سننے والا بھی ہے, اللہ دیکھنے والا بھی. اللہ تمہاری ہر بات کو سنتا بھی ہے, اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھتا بھی. تو اس لحاظ سے اللہ کیا ٹھہرا ساری مخلوق کے لیے؟ شاہد خود ٹھہرا, اور ساری مخلوق اس کی کیا کر گئی؟ مشہود. یہ تمام تفاصیل جو ہیں شاہد اور مشہود کی جو متوقع جو لکھی مفسرین نے وہ ساری کی ساری میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب اس آیت کی طرف پھر دوبارہ پڑھتے ہیں. وَالشَّاهِدِينَ وَالْمَشْهُودِ, اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے شاہد کی اور مجھے قسم ہے مشہود کی. تو لہذا یہ آیت مبارکہ ہمیں ہر لحاظ سے احساس دلواتی ہے کہ ہم نے اس کائنات کے اندر آئے ہیں, اور یہ مناظر اور یہ فطرت کے تمام خوبصورت مناظر اور ہمارا وجود اور ہمارے اعمال, ہمارے اعضاء, ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہمارے ہاتھ, ہمارے پاؤں اور ہمارے اعمال, یہ انتہائی حساس معاملہ ہے. اور ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے گواہوں کا خاص طور پہ خیال کرنا ہے. جیسے دنیا کی عدالتوں میں لوگ اپنے گواہوں کی بڑی فکر کرتے ہیں کہ اپنے گواہ اگر اچھے آگے اور اچھی شہادتیں ہو گئیں تو میں اپنا کیس جیت جاؤں گا. بالکل اسی طرح وہاں بھی اگر ہماری شہادتیں اچھی ہو جائیں اور ہمارے گواہ ہمارے حق میں بول پڑے تو انشاءاللہ ہمارا کیس وہاں معاملہ بہتر ہو جائے گا اور ہم جیت جائیں گے. مگر نہ خدا نہ خواستہ ہماری گواہیاں ہمارے خلاف آ گئیں تو اس عدالت میں خدا نہ خواستہ ہم اپنا کیس ہار بیٹھے. اور اس عدالت میں ہارنے والا, کیس ہارنے والا جو انسان ہے, بس اللہ تعالیٰ وہاں کسی کو بھی نہ کیس ہارے, سب کی وہاں جیت ہو. اور وہ جیت کیسے ہونی ہے؟ وہ اللہ نے پورا یہ قرآن کا جو نسخہ ہے
پوری کتاب ہمیں دی ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ وہاں تمہاری جیت ہو اور اس عدالت میں تم سرخرو ہو جاؤ تو اس کا طریقہ یہ ہے وہاں سے سرخرو بنو. اللہ کی ذات ہمیں وہاں ہم سب کو ایمان والوں کو سرخرو فرمائے اور ہم سے ایسے اعمال کروائے کہ ہم وہاں سرخرو ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.